إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ان بد نصیبوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی میں انتہک محنت کی ہوگی، عبادتوں کا ایک بڑا سمندر، عبادتوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس آئیں گے، لیکن ویسے ہی ذلیل اور رسوا کر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کی دنیاوی زندگی کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ اچھا عمل ہے، یہ پیارا عمل ہے، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الیہ یسعد الکلم الطیب، اس بات کو غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر ہے، لہذا وہ پاک اور سب سے بہتر عمل ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے پاس پاک کلمہ ہی جاتا ہے اور ایک نیک عمل ہی اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ محترم حاضرین، آخر کار یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے محنتوں کریں گے، تگ و دو بھی کریں گے، لیکن ان کی ساری محنتیں برباد کر دی جائیں گی اور قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی طرح رسوا و ذلیل ہو کر رہ جائیں گے جن لوگوں نے گویا عمل کیا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل میں اخلاص کو نہیں اپنایا ہوگا، عمل تو کیا ہوگا مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا، عمل تو کیا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو منعم حقیقی ہے اسے بھول گئے ہوں گے۔ محترم حاضرین، ایک بڑی بیماری جو معاشرے کے اندر پنپتی نظر آ رہی ہے،
اس بیماری کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے. اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے. اور یہ بات سن لیں کہ جو بیماری انسان کے دل کو لگ جائے ایسا آدمی چاہ کر بھی مخلص نہیں ہو سکتا, اور ایسا آدمی ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کا ذکر آیت کریمہ کے اندر کیا گیا. بیماری ہے, اس کا نام ہے خود پسندی, کہ انسان اپنے کیے گئے عمل کو بہتر سمجھے. جو اس نے کیا, جو اس نے کہا, جو اس نے سمجھا وہی سب سے بہتر ہے. کتاب اللہ, سنت رسول کا معیار جو بھی ہو, مگر اس کا اپنا ذاتی معیار ہی سب کچھ ہے. یا یوں کہیں کہ اس نے جو عمل کیا اس کا عمل ہی سب سے اچھا ہے. وہ اللہ کی ذات کو بھلا دی, نعمتیں کھائے, نعمتیں لے, نعمتوں میں پلے, اور پلنے کے بعد منعم حقیقی کو بھول جائے. اس بیماری کو شریعت اسلامیہ کے اندر خود پسندی کہا گیا ہے. امام جرجانی رحمہ اللہ علیہ اس خود پسندی نامی بیماری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی رتبے کا حقدار سمجھے جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے. وہ سمجھے کہ میں نے جو عمل کیا وہ اچھا ہے, اس عمل کی وجہ سے مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے, اس عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس یہ مقام مجھے ملنا چاہیے, جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے. بعض علماء نے کہا وہ استعظام النسیان و استعظام النعمتی ما نسیان اضافتها الى المعنم, کہ انسان نعمتوں کو لے, نعمتوں کو استعمال کرے, اور استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھے, اللہ کو بھول جائے کہ نعمت دینے والا کون ہے. لہذا اگر کوئی آدمی چاہے اسے دنیاوی نعمت ملی ہو یا دینی نعمت ملی ہو, کوئی بھی نعمت انسان کو ملتی ہے, اس نعمت کو انسان اپنا حق سمجھے اور اللہ کے فضل کو, اس کے احسان کو بھول جائے, تو اسی بیماری کو شریعت اسلامیہ نے خود پسندی سے تعبیر کیا ہے. محترم حاضرین, جن لوگوں نے بھی اس بیماری کو اپنایا, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں ادب سکھا دیا, چاہے وہ صحابہ کی جماعتی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس واقعے کا, اس قصے کا جس کے اندر صحابہ کے اندر یہ خود پسندی آئی تھی. ایک وقت تھا کہ صحابہ 313 تھے, مگر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ یہ ہزاروں پر غالب آ گئے. لیکن یہی جب حنین کا موقع آیا, صحابہ کی ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی, 12,000 کا لشکر جمع ہو گیا, اور سامنے کا دشمن ان کے مقابلے میں کم تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ کم تعداد ہونے کے بعد بھی جب ہم دشمن پر غالب آ گئے تو یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے, ہم آرام سے دشمن پر غالب آ جائیں گے. یہ اللہ کو بھول گئی کہ اصل میں انہیں جو فتح ملی تھی اس کا حقیقی حقدار یا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی, اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. جب تمہاری کثرت پر تمہیں تعجب ہونے لگا, تمہاری کثرت کی وجہ سے تم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے, فَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا, مگر اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی تمہاری ہوا اکھڑ گئی, اور یہ تعداد تمہیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچا نہیں پائی. محترم حاضرین, یہ بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بتا دی کہ صحابہ اگر دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں, دنیا میں کامران ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کا فضل ہے. نہ تعداد کا زیادہ ہونا انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ تعداد کا کم ہونا انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے, مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ادب سکھایا کہ جو بھی نعمت, چاہے وہ فتح کی نعمت ہو, وہ صحت کی نعمت ہو, جو بھی تمہیں ملی ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے, یہ سب اللہ کا کرم ہے. اس میں نہ تمہاری طاقتوں کا دخل ہے, نہ اس میں تمہاری تلواروں کا دخل ہے, نہ اس میں تمہاری محنتوں کا دخل ہے. اسی کو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ حقیقی منعم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قرآن میں آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ نے 2 ساتھیوں کا ذکر کیا, 2 دوستوں کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ انہیں مثال دے کے سمجھائیے ان 2 ساتھیوں کے بارے میں جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغات عطا کیے تھے. وہ باغات جس کے بیچ سے نہریں بہتی تھی, وہ باغات بڑے خوبصورت تھے, پھلوں سے بھرے ہوئے تھے. تو ایک ساتھی دوسرے سے کہتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, قیامت بھی آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اٹھایا بھی جائے گا, اور اگر مجھے اٹھایا بھی جائے گا تو دنیا میں جس طرح عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ ہوں, قیامت کے دن میں میرا یہی مقام ہوگا.
دوسرا ساتھی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں تجھے ملی ہیں تو اس پہ خوش نہ ہو، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اگر تو اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے تجھے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا کہ ایک طوفان آیا اور اس کے سارے باغات کو لے کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی نعمت انسان کے پاس ہے اس کا حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے عہدے، اپنے دولت، اپنے رتبے، اپنے جسم پر، اپنے دیے ہوئے علم پر فخر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ جو نعمتیں مجھے دی گئی ہیں یہ میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہیں، یہ میرے عہدے رتبے کی بنیاد پر دی گئی ہیں، بل ہی فتنۃ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ محترم حاضرین، جب بنو نذیر کا وقت آیا، بنو نذیر یہ مدینہ کے اندر یہود کے قبیلوں میں سے ایک بڑا عظیم قبیلہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی، وقت آیا اللہ نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا تو انہیں فخر ہوا، انہیں محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کو لے کر ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، اور سب کے ساتھ ہمارے پاس اتنا بڑا قلعہ ہے، اس قلعے میں ہم چھپ جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعُتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان لوگوں نے گمان کیا کہ ان کے یہ قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کی کوئی تدبیر وہاں کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ باغ، وہ محلات اور اسی طرح وہ قلعے جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے ان قلعوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو گرا دیا۔ محترم حاضرین، یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے وہ سب اللہ کی ہے، لیکن انسان جب اس کو اپنا ذاتی حق سمجھنے لگتا ہے تو یہ خود پسندی میں آ جاتا ہے، اور یقیناً یہ ایسی بیماری ہے جسے اللہ اس کے رسول پسند نہیں فرماتے۔ محترم حاضرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر منہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آدم کی اولاد تم گنہگار ہو، اللہ کا شکر ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم گنہگار نہ ہوتے تو گناہ سے بڑھ کر ایک گناہ میں تو مبتلا ہو جاتے۔ گناہ سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ انسان کا خود پسند ہو جانا۔ انسان کہتا مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم سے غلطی ہوتی ہے، تم توبہ کرتے ہو، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتوں کی طرح معصوم بنا دیتا تو یقیناً تم خود پسندی میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ محترم حاضرین، فرق ہے، بنیادی فرق ہے، یہ اس انسان کے درمیان جو غلطی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسے غلطی کا اعتراف ہے، دوسری طرف وہ انسان جو خود پسند ہے۔ خود پسند انسان کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کیا صحیح ہے اگرچہ آپ کو غلط لگے، لیکن ایک مومن آدمی جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر اس خود پسندی کو بڑا مہلک مرد بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسے انسان کو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا کے اندر ادب سکھا دیتا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کے اندر ایک قصہ لکھا گیا۔ حضرت عمر بن شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میں صفا اور مروہ میں سعی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اس وقت پیدل سفر کر رہے ہیں، سارے لوگ پیدل صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پیروں میں جوتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو برہنہ پیروں سے کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مارے چوڑے کے وہ خچر پر بیٹھا ہے، اور عمومی طور پر خچر وہاں لوگ نہیں لاتے تھے، لہذا خچر پر بیٹھا ہے، سینے کو تان کر رکھا ہے اور لوگوں کو اس کے حواری اور حواشی دور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا مالدار تھا تو بڑے فخر سے وہ سعی کر رہا تھا۔ منظر دیکھ کر انہیں تعجب ہوا۔ حضرت عمر بن شیبہ کہتے ہیں کہ مجھے منظر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بغداد میں دوبارہ داخل ہوئے تو جیسے ہی بغداد میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی انہیں غریب بستی نظر آئی
جہاں پر چند فقیر راستوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے تو قریب گئے، ایک فقیر کو چند درہم عطا کیے تو اس فقیر کو غور سے دیکھنے لگے، تو وہ فقیر ان کی طرف دیکھنے لگا، تو فقیر نے کہا کہ آپ مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو عمر بن شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا چہرہ پہچانا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ پھر کہنے لگے کیا تم وہ شخص نہیں ہو جو اتنے سال پہلے صفا مروہ کے درمیان خچر پر بیٹھ کر سعی کر رہے تھے، خچر پر بیٹھ کر بڑے شان سے صفا مروہ پر سعی کر رہے تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں، میں وہی انسان ہوں۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ جہاں لوگ جا کر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں وہاں میں نے اللہ کے سامنے غرور کیا، اپنی دولت کا رعب دکھایا، تو جہاں لوگ فخر سے اپنے گھر میں شان سے رہتے ہیں اللہ نے مجھے وہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ محترم حاضرین، یہ خود پسندی، یہ مال کا عہد، یہ طاقت کا عہدہ، یا اسی طرح انسان کا اپنے جسم پر فخر کرنا یا اس طاقت کو حقیقی طور پر اپنی ملکیت سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا مال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تعزیر دی ہے، آپ کی زبان چلتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسم دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ کی ہے۔ مگر اگر کوئی انسان اسے اپنی جاگیر سمجھے اور ہر نعمت کو اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھے تو یقیناً ایسے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم۔ امام مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأَصْبَحَ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأَصْبَحَ مُعْجِبًا۔ امام مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر سو جاؤں اور صبح ہو کر میں ندامت کروں، رات بھر سو جاؤں اور تہجد کی نماز نہ پڑھوں، صبح ہو جائے تو مجھے ندامت ہو کہ مجھ سے تہجد کی نماز کیسے چھوٹ گئی۔ یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس بات سے کہ رات میں تہجد پڑھوں اور صبح ہو کر میں سینہ چوڑ کر پھروں اور کہوں کہ میں نے تو تہجد کی نماز پڑھی ہے، دل کے اندر میرے غرور آ جائے، یہ بات اس سے بہتر ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر شرک اصغر ایک عظیم جرم مانا جاتا ہے، اور شرک اصغر کے اندر ریاکاری آتی ہے۔ یہ خود پسندی یہ کسی شرک سے کم نہیں ہے، بلکہ جو شرک اصغر بیان کیا جاتا ہے یہ خود پسندی اس سے بھی بڑھ کر ہے، خود پسندی کی بیماری ریاکاری سے بڑھ کر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ریاکاری کو لیا جائے، ایک طرف خود پسندی کو رکھا جائے تو خود پسندی یا ریاکاری سے بڑھ کر گناہ ہے کہ انسان اپنے طاقت پر زیادہ غرور کرے۔ کہتے ہیں کیسے؟ کیونکہ ایک آدمی جب ریاکاری کرتا ہے تو وہ آدمی کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کو کھڑا کر دیا۔ لیکن جو خود پسند انسان ہے وہ اپنے عمل کو اتنا بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کر دیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش سکتا ہے؟ بالکل بخش نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے دنیا کے اندر اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ تکبر ہوا تھا اس کی پہلی وجہ یہی خود پسندی تھی، پہلی وجہ خود پسندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ کہا انا خیر من۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میری پیدائش آدم سے بہتر، میں فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرا مسئلہ ایسا ہے، یہ آدم کا مسئلہ ایسا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اسے اپنے پیدا کیے جانے پر یا پیدا کیے جانے کے طریقے پر اور اپنے ساتھیوں پر یا فرشتوں کے ساتھ رہنے پر اسے دل کے اندر خود پسندی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ فعل اتنا نہ پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے ذلیل و خوار کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ محترم حاضرین، خود پسندی یہ بڑی بری بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ بے ادبی کر سکتا ہے تو اس گناہ کے ذریعے وہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کر سکتا ہے۔ بے ادبی کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں اس بات کو غور سے سنو، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم میں کا کوئی آدمی کبھی پاک بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے پر رکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، بلکہ ایسے لوگ اللہ کے فضل کو بھول کر اپنے باپ داداؤں پر، اپنے عہدے رتبے پر اور اسی طرح اپنی کی گئی چند خدمتوں پر رعب جتاتے ہیں۔ محترم حاضرین، احنف بن قیس رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ انسان آخرکار خود پسند کیوں بنتا ہے؟
انسان کو اس کی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے. تو احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے انسانوں پر جو اپنے دل کے اندر تکبر کو رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر خود پسندی کو رکھتے ہیں. کیا انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ کہتے ہیں عجباً لابن آدم یتکبر وقد خرج من مجری البول مرتين. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے اس انسان پر جو تکبر کرتا ہے، اپنے اعمال کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے. کیا وہ بھول جاتا ہے کہ وہ پیشاب کی جگہ سے 2 بار نکلا ہے؟ اپنی پیدائش پر غور کرے، ایک بار مرد کے طریقے سے، ایک بار خاتون کے طریقے سے پیشاب کی جگہ سے 2 بار نکلا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر اور لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے. محترم حاضرین، یہ خود پسندی آج دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر عام ہوتی نظر آتی ہے. کیا علامت ہے جس علامت کے ذریعے ہم سمجھ سکیں کہ انسان خود پسند ہے؟ سب سے پہلی علامت کہ جو لوگ خود پسند ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف پسند ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اسی طرح ایسے لوگ کسی کی نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتے. آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہم آپ سے زیادہ سکھے سکھائے ہوئے. تو جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے، جو آدمی نصیحت کو نہ سنے، یا اسی طرح جو آدمی کسی دوسرے کے عیب کو سن کر خوش ہو جائے، کسی کی عیب جو ہی آپ کے سامنے کی جا رہی ہے انسان خوش ہونے لگے کہ دیکھو اس کی برائی ہے، گویا وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ عیب اس کے اندر ہے، عیب تمہارے اندر نہیں ہے، عیب اس کے اندر ہے. لہذا دوسروں کے عیب کو سن کر خوش ہونا یہ خود پسندی کی علامت ہے. اسی طرح اگر چند ساتھی مل کر رہیں تو ساتھیوں میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں تھوڑا موڑا علم مل جاتا ہے علم پر فخر کرنے لگتے ہیں. علم یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی آدمی اپنے علم پر، اپنی ڈگری پر، اپنے علم کے دیے ہوئے دھاگ پر کوئی فخر کرتا ہے تو یہ بھی خود پسندی کے اندر آتا ہے. اسی طرح مجلسوں سے دور بھاگنا، علمی مجلسوں سے دور بھاگنا. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے مسجدوں کے اندر صبح شام کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حقیقی طور پر ان دروس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ماہانہ طور پر پروگرام کیے جاتے ہیں، مردوں کے پروگرام کیے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ علم کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا جاتا. آج آپ کی اپنی مسجدوں میں ماہانہ طور پر ہفتہ واری پروگرام پر پروگرام رکھے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. یقیناً اگر کوئی آدمی علمی مجلسوں سے دور بھاگے اور وہ یہ سمجھے کہ اس علم کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں تو سیدھے راستے پر ہوں، یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے. اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں سے مشورہ نہ لینا، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں. معاملہ جو بھی ہو، سامنے والا حق پر ہو، سامنے والا باطل پر ہو، مگر ہمیں اپنی رائے رکھنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے. فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو، اپنی زبان کو لانا، اپنے کردار کو لانا اور جان بوجھ کر مخالفت کرنا، یہ بھی خود پسندی کی ایک علامت ہے. اسی طرح جو علماء جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، علماء کے مسئلے میں اپنی زبانوں کو لمبا کرنا، علماء کے مسئلے میں زبان درازی کرنا، یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے. اور اسی طرح خود پسندی کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان خود نیک نہیں ہے. انسان خود 5 وقتہ نمازوں کا عادی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، مگر نمازیوں کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے. خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کے بارے میں برائی کرتا ہے، تو ایسا انسان خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا. محترم حاضرین، آخر کار انسان خود پسند کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خود پسندی کی کئی شکلیں. پہلی شکل یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی خدمتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال دین کی خدمت کی، ہمارے باپ دادا نے اتنا کیا. یاد رکھیے کہ جو بھی خدمت، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں یا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، نہ اس کی ضرورت اللہ کو ہے، نہ اس کی ضرورت اس دین کو ہے، نہ ہی اس کا احسان کسی آپ پر آپ جتائیں. محترم حاضرین، اگر بات عبادت کی جائے، آپ سے پوچھئے، اپنے نفس سے پوچھئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین عبادت کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ صبح شام اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس زمین کے اندر ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو وہاں پر سجدہ کیے ہوئے. یہی فرشتے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ، ہم تیرے سامنے اپنے عذر کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا،
ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا. جنہوں نے لمحہ بھر کی خطا نہیں کی, جنہوں نے لمحہ بھر بھی غفلت نہیں کی, ایسے فرشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے. محترم حاضرین, جائیے انبیاء کی سیرت کو پڑھیے, آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء سے بڑھ کر بھی کوئی نیک انسان گزرا ہے, کہ انبیاء سے بڑھ کر بھی کسی نے عبادت کی ہے. قیامت کا دن آئے گا, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو لے. حضرت ابراہیم کا جب وقت آیا, حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, مجھے اللہ سے کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہے مگر اللہ سے میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے. میں اللہ سے بس یہ امید رکھتا ہوں. محترم حاضرین, یہ ابراہیم کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کیا وہ نہیں تھے جن کے خاطر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے نظام کو بدلا؟ آگ کا کام جلانا تھا مگر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے ان کے لیے طبیعت کو, نیچر کو بدل دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا, خواب کے ذریعے حکم ہوا آپ اپنے اولاد کو ذبح کرنے. کیا حضرت ابراہیم تیار نہیں ہوئے؟ مان لیجئے کہ اگر حضرت ابراہیم اپنے اولاد کو, اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے اور اس سنت کو اللہ جاری کرتا, آج بقرعید آتی, ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا. ایسے شخص, ایسے نیک انسان کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بس یہی امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزرا ہے؟ آپ لمحے بھر کی خطا آپ علیہ السلام سے نہیں ہوئی, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے. مجلس میں آپ علیہ السلام بیٹھے, آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. کسی کا عمل اسے جنت میں جانے کے لائق نہیں بنا سکتا. تو لوگوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ تو ساری امت کا عمل رکھتے ہیں, آپ اتنے بڑے صدقے جاریہ آپ نے کیا ہے کہ قیامت تک جتنے امتی آئیں گے سب کے ثواب کا ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا. ثواب کے اعتبار سے قیامت کے دن اللہ کے نبی سب سے بڑے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی آپ جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں, اتنا عمل رکھنے کے بعد بھی میں جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. کہاں گئے وہ لوگ جو چند سال خدمت کر کے اپنے عمل کا احسان جتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا, ہم نے عبادت کی, ہم نے 10 سال 20 سال نمازیں پڑھی, ہم نے اللہ کے دین کو پھیلا دیا. اس عمل کو وہ بنیاد بنا کر لوگوں پر فخر کرتے ہیں. محترم حاضرین, یقیناً انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس نے خدمتیں کی ہیں وہ اللہ کے لیے کی ہیں. مجلس بیٹھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہیں, آپ علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ یہ وہ انسان تھے جن کے احسانات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھر بھر کرتے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے مجھے مال دیا, مال خرچ کیا, خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا تم میں سے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے احسان کو یاد کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر خوش ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ میرے مال کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم میں, میری جان, میرا مال یہ سب آپ ہی کا تو ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ آپ کا ہے, میں نے آپ کو دیا, اس میں میرا کچھ دخل نہیں ہے. محترم حاضرین, یہی انسان کے دل میں نیت ہونی چاہیے, یہی انسان کے دل میں نیت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا اللہ نے قرآن میں آسمان سے 10 آیتیں نازل کی اور 10 آیتوں میں آپ کی براءت کا اظہار کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بڑی ہونے لگی, کہنے لگی لیتنی کنت نسیا منسیا, مجھ سے گناہ اتنے ہوئے ہیں, مجھ سے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اتنا بہتر ہوتا کہ میں زمانے میں گم ہو جاتی, نہ کوئی مجھے جانتا نہ کوئی مجھے پہچانتا. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے عبادتوں پر فخر نہ کیا کریں. عبادتوں پر فخر کرنا ہوتا تو حقدار فرشتے ہوتے, انبیاء ہوتے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اپنی خاص کر نوجوان طبقے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جسم کے اندر توانائی عطا کی, تھوڑی سی باڈی بڑھا لی, اپنی باڈی پر, اپنے جسم پر, اپنے حسن پر, اپنے جمال پر فخر کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جسم کو نہ آپ نے بنایا ہے نہ آپ کے باپ دادا نے بنایا, اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اگر بات جسم کی جائے, جائیے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو کیسے پیدا کیا. یہ جسم ایک ایسے گندے نطفے سے پیدا کیا گیا, اگر وہ نطفہ نکل جائے تو انسان پر غسل کرنا واجب ہو جائے.
ایک شخص بڑے شان سے، ایک شخص بڑے رتبے سے کپڑا پہن کر مالک بن دینار رحم اللہ علیہ کے سامنے نکلا. قوم کے بڑے سردار کا بیٹا تھا، بڑا اچھا لباس پہنا تھا، ٹخنے سے ایک کپڑا نیچے لٹک رہا تھا. مالک بن دینار رحم اللہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اے بیٹے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اٹھا لے، یہ تیرے لیے صاف ستھری کا باعث ہے، تیرے کپڑے کے لیے پاکی کا باعث ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وقت کا گورنر کا بیٹا ہے تو کہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ مالک بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل الوزرہ. کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے ایک بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے تھے، اور جب قبر میں مر جاؤ گے تو قبر میں جانے کے بعد سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے. اور میں تم کو جانتا ہوں کہ جو تم نے جسم پر جو لباس پہنا ہے یہ گھٹیا اور بڑا گھنونا لباس ہے. محترم حاضرین، یہی انسان کی حقیقت ہے. اگر کسی کو جسم پر فخر کرنا ہوتا تو جانور حقدار ہوتے، وہ ہم سے تیز ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. کیا اس کے بعد بھی جانوروں کو حق ہے کہ وہ اپنے جسم پر فخر کرے؟ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اپنی طاقتوں پر فخر کرتے ہیں، مال کی طاقت، عہدے کی طاقت، رتبے کی طاقت، زبان کی طاقت. اگر کوئی قوم اپنی طاقت پر فخر کرنے کی حقدار رہتی تو قوم عاد ہوتی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش دیا کرتے. یہ انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے، ایک چھوٹی سی بیماری انسان کے دماغ کو لگ جائے، وہی آدمی جو شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہے روڈوں پر بھیک مانگتے آپ کو نظر آئے گا. یہی انسان کی حقیقت ہے. محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اپنے خاندان کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کے، خاندانوں پر لوگ فخر کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندانوں پر فخر کرنے سے منع کیا. اگر کسی کا خاندان کسی کو فائدہ پہنچاتا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کا نسب تھا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کا خاندان تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنے لخت جگر نون نظر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا سے کہا اے فاطمہ، جو چاہیے دنیا میں مانگ لینا بیٹا، قیامت کے دن یہ تمہارا باپ ہونے کے بعد تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا خاندان انہیں آگے بڑھائے گا. کسی کا خاندان کسی کو آگے نہیں لے جا سکتا. اگر کسی کا خاندان کسی کو فائدہ پہنچاتا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا. باپ نبی ہیں، اولو العزم نبیوں میں سے، کشتی پر سوار ہیں اور نجات کا وعدہ کر دیا گیا ہے، لیکن بیٹے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے موت اور گمراہی لکھی تھی تو گمراہی آ کر رہی. محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اپنے مال کا رعب دکھاتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس یہ ہے. یہ جان لیں کہ دنیا کے اندر قارون سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں گزرا جسے مال و دولت کے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، لیکن اسی مال پر اس نے فخر کیا، اسی مال کو اس نے زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ سمجھا. فرعون نے ہی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو، اللہ تعالیٰ نے حامان کو، اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا یہ بات ہم سب جانتے ہیں. بہت سارے لوگ مال کا عہدہ، مال کا رتبہ، مال کا دبدبہ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. محترم حاضرین، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جب قیامت کے دن اللہ فیصلے کر دے گا، جنت کے میدان کے سامنے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ غریب و فقیر جنہیں لوگ، وہ مالدار لوگ حقیر و معمولی سمجھتے ہیں، یہ آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. آدھا دن پہلے جنت میں غریب و فقیر جائیں گے اور آدھے دن کے بعد مالدار جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ وہ حقدار ہوں گے. اب قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو گویا وہ غریب جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں 25,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 25,000 سال جنت میں رہیں گے. اگرچہ مالدار انسان جنت کا حقدار ہوگا تب بھی مال کا، اس کا سوال، اس کا جواب کرتے کرتے 25,000 سالوں سے لگ جائیں گے جنت میں داخل ہوتے ہوئے. محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے پر فخر کرتے ہیں. ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ہماری بات پتھر کی لکیر ہے. یاد رکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتوں سے متصف کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ دو صفتیں اللہ بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ دنیا کا ہر انسان کمزور ہے. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان کمزور ہے. پہلی صفت. دوسری صفت انہو کان ظلوما جہولا کہ دنیا کا ہر انسان ظالم بھی ہے اور دنیا کا ہر انسان جاہل بھی ہے. جب ایک انسان جاہل بھی ہے، ایک انسان ظالم بھی ہے، جب ایک انسان کمزور بھی ہے تو اس کی رائے کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ کی رائے لی جائے اچھی بات ہے، اگر آپ کی رائے کو ٹھکرا دیا جائے، چاہے اچھا بچہ، چاہے چھوٹا بچہ ہی آپ کی رائے کو کیوں نہ ٹھکرائے، تواضع ہے، عاجزی ہے کہ اس کو قبول کر لے. کبھی اس بات کو اپنے ایگو پر نہ لے. محترم حاضرین، اگر کسی کی رائے دنیا میں سب سے بہتر ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی. آپ نے رائے دی, کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر رائے کو لیا گیا؟ کیا آپ کے ہر مشورے کو لیا گیا؟ وہ قصہ بڑا مشہور ہے, وہ قصہ بڑا مشہور ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے, آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اے عباس, کیا تم کو ان دونوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ بیوی اپنے شوہر سے کتنی نفرت کرتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے کتنا محبت کرتے ہیں؟ سارے حرب آزما لیے مگر حضرت بریرہ نہیں مانی. آخرکار حضرت مغیث رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ ہی مجھے کچھ کیجئے, آپ ہی میری بیوی کے پاس سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اللہ کے نبی گئے اور حضرت بریرہ کے پاس گئے جو ابھی ابھی آزاد ہوئی تھی, اور ان کی آزادی کی سب سے بڑی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود تھی. حضرت عائشہ نے مال دیا, حضرت بریرہ نے وہ لیا, اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو گئی. اب اللہ کے نبی حضرت بریرہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اے بریرہ, تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے, تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں, لہذا اپنے شوہر کے پاس لوٹ آؤ, تمہاری اولاد بھی ہے. حضرت بریرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, آپ کا حکم ہے کہ آپ کا مشورہ ہے؟ کیا کہتی ہیں, آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مشورہ ہے. تو کہتی ہیں کہ جس آدمی کا مشورہ لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں, اس آدمی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آپ کے مشورے کو ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فوراً نکل آئے. محترم حاضرین, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے ٹھکرائی نہیں جا سکتی اور ہماری رائے پر ٹھکرا دیا جائے تو اپنے دل میں کبر و تکبر کو پیدا کر دیتے ہیں. یقیناً یہ خود پسندی کی علامت ہے. اس کے علاوہ بے شمار خود پسندی کی شکلیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عاجزی و انکساری کو پیدا کرے. اللہ کبر, تکبر, خود پسندی جیسے مذموم صفت سے ہم میں سے ہر انسان کو بچائے, اور جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہر نعمت کا حقیقی حقدار اللہ کو سمجھیں اور ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کا حق یاد رکھیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.